السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے گوجرانوالا کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں نئے سال کی دوسری تاریخ میں بروز اتوار آپ کی اس خوبصورت مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ فطرتی ہوتی ہیں، فطرت کی آواز ہوتی ہے، اور وہ
بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ بطخ کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی اسے کوئی نہیں سکھاتا اور پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ گائے بکری کا بچہ جب جنم لیتا ہے، ماں اس کو کچھ دیر چاٹتی ہے، اسے کوئی نہیں سکھاتا اور وہ ماں کے نیچے دودھ کے راستوں کو تلاش کرتا ہے اور اسے مل جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ کی پہچان انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ اگر کسی کو عذر ہو کہ جی مجھے قرآن کی تفسیر نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، گوجرانوالا والے گرم گرم چیزیں کھلاتے ہیں، اس لیے بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی یہ عذر بنائے مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، بخاری میں نہیں پڑھ سکتا، مسلم میں نے نہیں پڑھی ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف تخلیق کائنات پہ غور کریں، اپنے وجود پہ غور کریں کہ تو کیا تھا اور کیا سے کیا بن گیا، تو فوراً اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی دہریے کے ساتھ ان کا مناظرہ طے ہوا۔ دہریے دنیا میں پایا جانے والا ایک نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود بن گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، بس یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ دانہ مٹی میں ڈالیں گے تو وہ اگتا رہے گا، پھر بڑا ہوگا، پھر درخت بن جائے گا، پھر اس پہ پھل لگیں گے، پھر اس میں سے وہی دانہ نکل آئے گا۔ دو میاں بیوی کی شادی ہوگی، آپس میں ملیں گے تو اولاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ فطری چیز ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، اور وہ اللہ پر ایمان بھی اور یقین بھی نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ طے ہوا، ایک جگہ مناظرہ رکھا گیا، وہ دہریہ پہلے پہنچ گیا، امام صاحب پہلے نہ پہنچے، تو وہ بڑا مذاق اڑانے لگا مسلمانوں کا کہ دیکھا اب وہ آئے گا بھی نہیں، اس کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ دیر گزر گئی، اس نے بھی اپنی بھڑاس جب تک نکال لی کافی، امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب آ گئے تو دہریے نے پہلا سوال کیا کہ ہم نے اتنے بجے کا وقت مقرر کیا تھا اور تم اتنی دیر سے آئے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ میں جب، میرا گھر دریا کے پار ہے، اس پار ہے، میں جب دریا کے کنارے آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی، جو روز جاتی آتی ہے وہ شاید وہاں سے جا چکی تھی، کوئی اور کشتی نہیں تھی، تیرنا میں نہیں جانتا تھا، تو میں وہاں بیٹھ گیا شاید کوئی کشتی آ جائے، تو میں نے دیکھا کشتی تو نہیں آئی، برابر دریا کے کنارے ایک درخت چھوٹا سا ایک نکلا اور بڑا ہوتا گیا ایک دم بڑا درخت ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آرا آیا، آرا چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ آرا اس درخت کو کاٹنے لگ گیا،
میں یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا وہی آ رہا اس درخت کے تنے کو کاٹ کے اس کے پھٹے بنانے لگ گیا، اور کوئی بنانے والا نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ پھٹے آپس میں جڑنے لگے، کوئی جوڑنے والا نہیں تھا۔ میں دیکھتا رہا، پھر میں نے دیکھا وہ کشتی پھٹے جڑ کے کشتی بن کے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اٹھ کے اس میں بیٹھ گیا، اور پھر وہ خود بخود چلنے لگی، اس کو کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ میں اس کنارے آ کر کے اتر گیا، اور اترا تو میں نے دیکھا کہ اب دیکھتا ہوں کہ یہ کشتی اب کیا کرتی ہے۔ میں جب اتر گیا تو میں نے دیکھا کشتی واپس چلی گئی، اور واپس لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر گئی، پھٹے اکھڑنا شروع ہوئے، پھر آپس میں جڑنا شروع ہوئے، درخت بن گیا بڑا، پھر وہ چھوٹا ہوتا 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 وہ بالکل جس طرح زمین سے نکلا تھا اسی طرح زمین میں چلا گیا۔ تو وہ جو دہریہ تھا کہنے لگا اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، ایسا کوئی ہو سکتا ہے بھلا کہ خود درخت اگے، خود کٹنے لگ جائے، پھٹے بننے لگ جائیں، تیرے لیے کشتیاں تیار ہونے لگ جائیں، کوئی چپو چلانے والا نہ ہو، ایسے ہی کشتی چل پڑے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بے وقوف، یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ اپنے آپ کیسے چل رہا ہے؟ یہ تیری کھوپڑی میں نہیں آتی بات۔ کشتی تو سمجھ میں آ گئی کہ اپنے آپ کیسے بنے گی۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین اور اس کا سارا نظام یہ اپنے آپ چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا آخر ہے کہ نہیں ہے؟ پبلک کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو پڑھا لکھا ہونا اللہ کو پہچاننے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف کائنات کی چیزوں پر بھی غور کرے۔ اقبال نے کہا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن اگر بندے نے اندر ہی بت سجائے ہوئے ہوں، جیسے کسی نے کہا نا کہ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ اب دلوں میں لوگ صنم خانے سجائے پھر رہے ہیں تو انہیں توحید کیا سمجھ آئے گی؟ کسی نے یوں بھی کہا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اسی پر اقبال نے کہا کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ توحید کو سمجھنا، اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہر بندگی، عبادت، ایمان، اعمال، سب سے پہلے اپنے رب کو تو پہچانو نا کہ ہم کس کے بندے ہیں اور کیوں اس کے بندے ہیں، آخر وہ ہمارا رب کیسے ہے۔ اور اس بات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں بنے تھے۔ اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، کمر سے قیامت تک جتنی دنیا بسانی تھی ساری روحوں کو آدم کی پشت سے نکال لیا، نکال کے سامنے میدان میں ان کو ایک خاص قسم کا چھوٹا وجود دے دیا۔ اب وہ اس وجود کے ساتھ سارے لوگ میدان میں جمع ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی ساری کی ساری آدم کی پشت سے اللہ نے نکال دی۔ تو وہ جب دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا ایک بات کی، اور اس واقعے کو کچھ یوں بیان کی
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان سے رب العالمین نے ایک سوال کیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا، کپڑا دوں گا، روٹی دوں گا، پانی دوں گا، عقل و خرد سے نوازوں گا، دنیا کی ہر نعمت تم پر نچھاور کر دوں گا، لیکن تمہیں میں اپنے لیے بھیجوں گا۔ لیکن بتاؤ دنیا میں جانے کے بعد الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تم دنیا میں جاؤ گے، میں طرح طرح کی نعمتیں پوری کی پوری زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، الست بربکم، بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، ہم تو تجھے مانیں گے، تیری بندگی کریں گے۔ آج دنیا میں آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جن کو رب العالمین سے کیا ہوا اپنا وہ وعدہ آج یاد ہو، کسی کو بھی تو یاد نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بندو، میں نے کتنے انعام و کرام کی تم پر بارش کی، پوری کی پوری دنیا تمہارے لیے درس توحید ہے، ایک کھلی کتاب ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، تم دیکھتے نہیں تمہارے لیے جانوروں میں بھی ہم نے ایک عبرت رکھ دی ہے کہ ان پروسیس سے گزر کر وہ شفاف خالص سفید دودھ تمہارے پاس آتا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر میں سے گزر کر، خون میں سے گزر کر تمہارے ظرف اور گلاس میں آنے والے شفاف دودھ کو مہیا کرنے والا کون؟ تمہارے بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہرا چارہ کھانے والی بھینس، کالا رنگ رکھنے والی بھینس جب اسی چارے سے خون بناتی ہے اس کا رنگ سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، لیکن تمہارے ظرف میں آنے والا دودھ انہی راستوں سے گزر کر آتا ہے، لیکن وہ کون ہے جو خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گھاس کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے جو تمہارے برتن میں تمہیں سفید اور شفاف، لذیذ اور لذت دار دودھ تمہیں مہیا کرتا ہے؟ انسان اپنے ناشتے کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کو پینے سے پہلے
اتنا بھی اگر تو غور کر لے یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، تو تمہیں میں سمجھ آ جاؤں گا، اللہ رب العالمین کی پہچان آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اپنی ذات پر بھی اگر تو غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسے پیدا کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ ہم نے سب سے پہلے تو بالکل قطرہ پانی کی شکل میں تھا، ایک نطفے کی شکل میں تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے مصور دیوار پر تصویر بنا لیں گے، کاغذ پر بنا لیں گے، لکڑی پر بنا لیں گے، پتھر پر بنا لیں گے، لیکن پانی کے قطرے پر دنیا کا کوئی مصور تصویر نہیں بنا سکتا۔ رب العالمین نے تیری تصویر بنائی پانی کے قطرے پر، پھر وہ بھی چلتی پھرتی تصویر، ایسے جامد اور مردہ تصویر نہیں، بے جان تصویر نہیں، زندہ اور چلتی پھرتی، سننے والی، بولنے والی، دیکھنے والی، چلنے والی، وہ تصویر رب العالمین نے تیری بنائی۔ پھر قطرہ پانی کو رب العالمین نے جس ماں کے بطن میں، وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی بلب نہیں، اندھیرے کے اندر تیرا ایک ایک پور رب العالمین نے بنایا، بلکہ تیرے پور پر بننے والے دائرے جن کو آپ فنگر پرنٹ کا نام دیتے ہو، ہم نے اس اندھیرے میں بنائے، مگر کبھی کسی بیٹے کے باپ سے وہ پور میل نہیں کھاتے، بیٹی کے ماں سے میل نہیں کھاتے۔ دنیا میں اربوں خربوں دنیا آئی اور چلی گئی، کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ بھی رب العالمین نے دوسرے سے میل نہیں کھانے دیے، حالانکہ یہ دائرے ہیں، بظاہر دیکھا جائے یہ دائرے ہیں۔ اب کچھ دائروں کو تھوڑا تبدیل بھی کرنا چاہے تو کتنے تبدیل کر لے گا؟ 100، 50، 1000، 1200، خربوں دنیا، جو فوت ہو گئے وہ بھی، جو آ رہے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، کسی کا ایک پور بھی دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔ اللہ نے کیسی، اور وہ بھی اندھیرے میں، ماں کے بطن میں اسے بنا، پھر اس کو آنکھیں لگائی، زبان لگائی، کان لگائے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تھوڑا میری ان نعمتوں پہ غور تو کر۔ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے صحت اور شباب عطا کیا، جوانی عطا کی۔ تمہارے سامنے میں نے دنیا میں کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اپنی جوانی کی قدر معلوم ہو۔ میں نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت سے نوازنے کے بعد یہ ایسا کیمرہ رب العالمین نے آنکھ کا آپ کو عطا کیا کہ دنیا میں لاکھوں روپے لگا کر بھی اس کیمرے جیسا کیمرہ آپ نہیں خرید سکتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، دنیا میں تمہارے سامنے نہ دیکھنے والے اندھے اور نابینا بھی پیدا کر دیے، تاکہ آنکھ کی نعمت کی تمہیں قدر معلوم ہو۔ میں نے تمہیں کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے میں نے بہرے بھی پیدا کر دیے، تاکہ کان جیسی نعمت کی قدر تمہیں معلوم ہو۔ میں نے تمہیں زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے، تاکہ تمہیں اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ میں نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے معذور لنگڑے لولے پیدا کر دیے، تاکہ ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی کی قدر تمہیں معلوم ہو۔ میں نے عقل و خرد کی نعمت سے نوازنے کے بعد
دنیا میں کتنے پاگل مجنوں دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں توانائی تندرستی دینے کے بعد بستر مرگ پر ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بیمار بھی پیدا کر دیے۔ جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ بیمار بھی پیدا کر لیے تاکہ تمہیں اپنی صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دینے کے بعد کتنے لوگ دنیا میں بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو بینکوں کا مالک اور وارث بنانے کے بعد جھونپڑیوں میں رہنے والے، فٹ پاتھ پہ پھرنے والے، تنگ دست اور غریب بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو دولت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ نے کتنے احسانات کیے اور تو اس کے جواب میں اس کو پہچاننے کے بجائے اسے بھول بیٹھا۔ کس قدر ظلم! اللہ رب العالمین نے اتنے مواقع ہمیں دنیا میں دیے کہ ہم ان مواقعوں پہ بھی اگر غور کریں تو انسان اللہ کو پہچان دیتا ہے، کبھی نہیں بھول سکتا، ہر لمحے پہچان لے۔ صرف اس کو غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں نا کہ میں اتنا ذہین ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، اتنا یہ ہوں، میں تو حساب کتاب کا اتنا ماہر ہوں، میں نے تو اکنامکس پڑھ رکھی ہے، میں تو اس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں تو یہ ہوں۔ یہ جو کاروبار میں منافع ہے، ترقی ہے، یہ سب میری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، اللہ کی قسم یہ ساری ذہانتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کسی بھی ایک بات پہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے اور کسی بھی ایک بات پہ اللہ خوش ہو سکتا ہے۔ اگر وہ خوش ہو جائے تو بیڑا پار، اور اگر وہ ناراض ہو جائے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ہمیشہ بندہ یہ کوشش کرے کہ میرا رب، اس نے آخر مجھے دنیا میں بھیجا کیوں بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رب کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے لیے اللہ نے رسولوں کا ایک پورا طویل سلسلہ چلایا۔ انبیاء آئے، وہ ہمیں بتاتے رہے، سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ رب العالمین کی پہچان کا ہے۔ کتنے مواقعوں پر اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے کیا کم تھے؟ اللہ نے اتنی تعداد ہے ان فرشتوں کی جو اللہ نے پیدا کیے، اور ان کے خاص مقصد ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے صرف قیام کے لیے پیدا کیا، اور جب سے پیدا کیا وہ قیام میں کھڑے ہیں، اور بس کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیح، پاکی، حمد و ثنا بیان کریں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں کھڑے ہیں، قیام نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، رکوع میں کھڑے اور اللہ کی عظمت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیے ہیں، جو جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ وہ آپ کی طرح شادیاں کرتے ہیں، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کی دکانیں ہوتی ہیں، بس وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ جبھی تو جب اللہ نے انسان کو بنانے کی بات فرشتوں سے کی نا، تو فرشتوں نے سب سے پہلے یہی کہا، چونکہ وہ جنات کے حالات، جنات ہم سے پہلے تھے، جنات کے حالات سے واقف تھے، دیکھ چکے تھے، وہ بھی زمینی مخلوق تھی، تو فرشتوں کو اندازہ تھا اللہ تو یہ جو دوسری مخلوق بنا رہا ہے یہ تو خون ریزیاں کرے گی، اور ہم تیری تقدیس، تیری پاکی اور تیری حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اور وہ انسان تو قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے ایک ہی بات کہی،
انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جو باتیں مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے۔ تمہیں فرشتوں کو بھی کہا کہ تمہیں پتا نہیں، اس لیے کہ فیوچر کو، مستقبل کو اللہ جانتا ہے، کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ایک جنگل کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیونٹیاں ہیں آپ کے گوجرانوالا میں، کراچی میں، لاہور میں، دنیا کے ہر خطے میں، اور ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنگل میں کہیں لے، اب جنگل میں کتنی کروڑوں چیونٹیاں ہوں گی، لیکن اس میں سے ایک چیونٹی زمین پر لیٹی ہوئی ہے، چت لیٹی ہوئی ہے، کمر اس نے زمین سے لگا رکھی ہے، ننھے منھے ہاتھ اس نے اوپر اٹھا رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہی ہے، اے الہ العالمین، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اور ہم ننھی منھی مخلوق ہیں، بارش نہ آنے سے زمین اتنا تپ چکی ہے کہ ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ سکتی، حالانکہ ان کی بلیں تو زمین میں ہوتی ہیں، بارش آئے گی تو پانی اندر گھس جائے گا، مر جائیں گی، پھر بھی وہ بارش اللہ سے مانگ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت بھی اس لاکھوں کروڑوں چیونٹیوں میں سے، ہزاروں کروڑوں جنگلوں میں سے کسی ایک جنگل میں چت لیٹی چیونٹی کی پکار سے بھی اس وقت وہ غافل نہیں تھا، اللہ سن رہا تھا۔ اور چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم استسقاء پڑھنے جا رہے تھے، واپس چلو، جلدی چلو، ہمیں اب استسقاء کی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو راستے میں ہی گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش ہو جائے۔ اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھو اس چیونٹی کو بھی اللہ نے یہ مائنڈ دیا ہے کہ وہ چت لیٹ کر یہ سمجھتی ہے کہ میری اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، چت لیٹی ہوئی ہے اور ہاتھ اوپر اٹھا رکھے۔ ہر جگہ والا عقیدہ اس چیونٹی کا بھی نہیں تھا۔ کتنے بدبخت چیونٹی سے بھی گئے گزرے، چیونٹی سے بھی گئے گزرے۔ وہ چیونٹی بھی سمجھتی ہے میرا پیدا کرنے والا اوپر، رزق دینے والا اوپر، روزی دینے والا، بارش برسانے والا، سارا نظام رب العالمین کا اوپر ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں، واپس اوپر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، اوپر بلایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اوپر اٹھایا گیا۔ بندے کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے نکال کر اس کے ساتھ جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، برا ہے تو اس حساب سے، اچھا ہے تو اس حساب سے، پھر اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں نا، اللہ کے حبیب نے کہا، تحرک لہ العرش۔ جب حضرت سعد کی وفات ہوئی نا تو اللہ کا عرش حرکت میں آیا، جنبش میں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سعد کی روح کو فرشتے اٹھا کر اوپر لے جانے لگے، فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے، سارے دروازے، کہ دروازے پہ دستک دینے کی بھی تاخیر نہ ہو، سعد کی روح کو فوراً اوپر لایا جائے۔ پھر فرمایا، جب غسل دے کر، کفن دے کر اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھایا تو جنازے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیجے۔ 70,000 فرشتے۔ وہ کیا بندہ ہوگا، کیا شخصیت ہوگی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں، جب سعد تھوڑا جیسے گوجرانوالا کے پہلوان ہوتے ہیں نا، ان کی جسامت کچھ ایسی تھی، تو ہم جب ان کی میت کو کندھے پر قبرستان لے جانے کے لیے اٹھانے لگے تو ہم نے اس حساب سے زور لگایا
کہ چونکہ یہ موٹے ہیں، بھاری بھرکم ہیں، تو کافی قوت سے اٹھیں گے، تو اس حساب سے ذرا شکل بگاڑ کے زور لگا کر سارے ہم نے جب اٹھانے لگے تو ہمیں ایسے لگا ہم تو خامخواہ زور لگا رہے تھے، اس میں تو چارپائی میں وزن ہی نہیں ہے۔ ایسے ہمیں لگا جیسے ہم نے خالی چارپائی اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا؟ وزن کہاں گیا سعد کا؟ آپ نے فرمایا حقیقت میں بظاہر تو تم نے اسے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا، فرشتوں نے اٹھا رکھا۔ اللہ کا عرش جنبش میں آیا، آسمانوں کے سارے دروازے اس کے لیے کھولے گئے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے گئے، اور آخری اور چوتھی بات، اس کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا دے کر قبرستان پہنچایا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے ان ساری باتوں سے بڑھ کر تعجب کی بات وہ تھی جب اللہ کے رسول نے دفن کے بعد اس قبر کے اوپر کی، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی تعجب کی بات تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ فرمایا جب سعد کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی، قبر بنا دی گئی، تو اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رخصت ہونے سے پہلے کچھ دیر رک کر میت کے لیے ثابت قدمی کی، بخشش کی، سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرتے، اور صحابہ سے بھی کہتے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب سعد کی میت کو دفنایا گیا اور اللہ کے رسول دعا کرنے لگے، اتنی طویل دعا کی، اتنی طویل دعا کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی جنازے پر، کسی قبر پر آپ نے اتنی لمبی دعا نہیں کی۔ ہم حیران اس لیے تھے کہ ایک بندہ اتنا نیک ہے، اللہ کا عرش جنبش میں آیا، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، 70,000 فرشتے جنازے میں آئے، فرشتوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ ہاں کوئی گناہ گار آدمی ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندے نے کوئی 10 منٹ زیادہ لگا کر دعا کر لی۔ صحابہ نے پوچھا، یہ صحابہ اللہ رب العالمین نے بڑی عجیب ہستیاں بنائی تھی، ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھی، اور آج ہمارے لیے بہت بڑے وہ علم کے ذخائر بن گئے۔ اگر وہ نہ پوچھتے تو ہم سے آدھا علم ایسا ہی رہ جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول سے صحابہ کرام پوچھتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سعد جب اتنا نیک آدمی تھا تو اس کی قبر پر اتنا لمبی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل حدیثو، آپ بس یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے، رفع الیدین کر لی، آمین زور سے کہہ لی، بس اب ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کو پکڑنے کے لیے کبھی چھوٹی بات پہ پکڑ لیتا ہے اور بخشنے کے لیے کبھی چھوٹی بات پہ بخش دیتا ہے، وہ مرضی کا مالک۔ اللہ کے حبیب نے بتایا جب سعد کی میت کو قبر میں اتارا گیا، قضایت علیہ قبرہ، فرمایا سعد کی قبر سعد پر تنگ ہو گئی اور قبر نے اتنا بھینچا حتی صار کالشعر، جیسے سر کا کوئی بال ہوتا ہے نا، وہ بھینچ کے بال کی طرح ہو گئے۔ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے نے شرکت کی، اس کو قبر نے بھینچا اور پہلوان کو حتی صار کالشعر، اس پہلوان کو ایسے بنا دیا جیسے جسم کا کوئی بال ہو۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے لمبی دعا اس لیے کی، میں دعا کرتا رہا حتیٰ فرج عنہ، یہاں تک کہ ساتھ سے اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو کھول دیا، قبر پھر سے اپنی جگہ پر آ گئی، فراخ ہو گئی، وسعت ہو گئی میری دعاؤں کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو صرف غفور الرحیم نہ سمجھو، وہ جبار اور قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر بڑا مشہور ہے نا، ارے میاں تو مولوی خام کا ڈراتے رہتے ہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم، اللہ تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی باقی صفتیں بھی تو ہیں نا، باقی صفتیں بھی تو ہیں۔ اللہ قیامت کو بھی تو برپا کرے گا نا، قیامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں برے لوگوں پر آئے گا، اس کو برپا کرے گا لیکن برے لوگوں پر۔ کیوں؟ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی وہ لوگ اس مقصد کو فوت کر بیٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا کہ جس مقصد کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی وہ مقصد ختم ہو گیا، لہٰذا اب اسے باقی رکھنے کا کوئی فائدہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سور پھونک دے۔ اس فرشتے کا کوئی کام نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا ہے وہ باجا منہ میں دیے ہوئے ہے جس کا نام سور ہے، وہ منہ میں دیے ہوئے اس حکم کے انتظار میں کھڑا ہے کہ اللہ کب مجھے کہے اور میں اس میں پھونک مار دوں۔ اور وہ ایسی ہولناک آواز ہوگی، ایسی ہولناک کہ وہ جو بجانے والا ہے نا اس آواز سے وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ کہنا اب آپ دیکھو صرف آواز ہوگی، لیکن کیا اس آواز میں حدت اور شدت ہوگی کہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ پہاڑ ایسے نظر آئیں گے جیسے روئی دھننے والے کارخانے میں روئی کا انجام ہوتا ہے، پورے کمرے میں ایسے روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں، کہاں پتھر کہاں روئی کے گالے، فرمایا روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں، دھول مٹی پاؤڈر سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت، پکڑ، اس کو سمجھو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کرے جو ہم نے نہیں کی، ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کرے جو ہم نے نہیں کی، اور پھر ہم اس پیغمبر کو دائیں سے پکڑیں، ثم لقطعنا منہ الوتین، پیغمبر کی رگ حیات کاٹیں، یعنی پیغمبر کو ذبح کر دیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے نبی کو ذبح کر کے رکھ دیا، وہ رب ہے۔ ماننے پہ آئے تو پیغمبروں کیا شیطان کی مان لے۔ شیطان نے کہا یا اللہ میری عمر بڑھا دے، اللہ نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟ بڑھائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا مجھے واپس کر، اللہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ نہ ماننے پہ آئے تو پیغمبروں کی نہ مانے، ماننے پہ آئے تو دشمنوں کی مان لے، وہ رب ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپ غور کریں۔ یہ پانی ہے، آپ کو شاید یہاں پانی کی قدر معلوم نہیں ہوتی، آپ کراچی والوں سے پوچھو، سمندر کے مالک ہیں لیکن گھر میں پینے کا پانی نہیں ہوتا۔ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹینک بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینکر آتا ہے، پیسے لیتا ہے، وہ ڈال کے جاتا ہے۔ ہم روز بچوں کو ڈانٹ کے برا حال کیا ہوا ہوتا ہے کہ نل تھوڑا کھولو، وضو میں اتنا پانی ضائع کر دیا جیسے نہانے میں پانی لگتا ہے۔ ہم یقین مانیے اس پانی کو بچانے کے لیے وہ جو بیسن کے نیچے لٹو ہوتے ہیں نا، ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کم کر دیتے ہیں،
تاکہ بچہ اوپر لٹو پھول بھی کھولے تو اس کو پانی وہی توڑا ہی ملے. آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو میٹھا پانی پلاتا ہے تو جب وہ آپ کو میٹھا پانی پلاتا ہے تو اس کا کچھ آپ پر حق بھی تو بنتا ہے نا. آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے سلاتا ہے, آپ کو فاخرانہ لباس پہناتا ہے, پھر اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے آپ بھاگ دوڑ کر کے آپ زمین پہ اللہ کے آگے سجدے کر سکتے ہیں. ورنہ بڑھاپے میں ایسی تکلیفیں اللہ لگا دے, گھٹنے میں کمر میں آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اشارے سے نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں آپ کو دی ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا دانہ, باجرے کا دانہ, مکئی کا دانہ, گندم کا دانہ, خشخش کا دانہ جسے آپ خشخاش کہتے ہیں, اس کا دانہ انسان زمین میں ڈالتا ہے اور زمین کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ آپ فولاد جیسی چیز, لوہے جیسی چیز بھی آپ زمین میں ڈالیں تو زمین کی نرمی اور برودت اور شدت اور حدت اسے چند دنوں میں گلا سڑا کے فولاد کو بھی مٹی بنا دیتی ہے. لیکن جو دانہ انسان اس زمین میں امانتاً دفن کرتا ہے, اللہ اسے گلانے سڑانے کے بجائے گلزار بنا کر انسان کی امانت کو کئی 100 دانوں کے بدلے اللہ رب العالمین اسے واپس لوٹاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت, اس سے رب کو پہچان. وہ دانہ بھی یقین مانیے جب زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے بالکل شہادت کی انگلی کی طرح, ایسے گویا وہ اپنی زبان حال سے گواہی دے رہا ہوتا ہے میرا پیدا کرنے والا اوپر ہے. اور پھر جب وہ بڑھتا ہے اوپر بھٹا لگتا ہے, باجرے کا بھٹا, مکئی کا بھٹا, کتنے 100 دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر اتنے 100 دانے لگتے ہیں, نیچے تنا ایک نکلتا ہے, اوپر کئی 100 دانے ہیں. وہ زبان حال سے بتا رہا ہوتا ہے میرا پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن کھانے والے بہت سارے ہیں. پھر اللہ نے کتنی عزت اور وقار دی آپ کو. گدھا ہے, گھوڑا ہے, کتا ہے, خنزیر ہے, جو بھی جانور ہے اپنی خوراک کے اوپر جھکتا ہے, منہ لگا کر اس کو کھاتا ہے. لیکن انسان کو اللہ کتنے باوقار طریقے سے کرسی پر بٹھاتا ہے اور ہاتھوں کو حکم کرتا ہے کہ نوالا توڑ, سالن میں لگا اور میرے بندے کو رزق پہ جھکنے نہ دے. ہاتھ اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اس کے منہ میں ڈالتا ہے, دانتوں کو حکم دیتا ہے یہ 2 پارٹ کی یہ چکی ہے, یہ پیس دیتی ہے اس روٹی کو, اس کوفتے کو, اس قیمے کو, جو بھی چیز آپ منہ میں ڈالیں گے اسے پیس دیتی ہے. پھر زبان کے ذریعے اس کی مدد سے اللہ حکم دیتا ہے حلق سے نیچے اتارو. وہ حلق سے نیچے اترتی ہے. اللہ نے بالکل حلق کے یہی قریب 2 قریب راستے لگا دیے. ایک پھیپھڑے کو جاتا ہے, ایک معدے کو جاتا ہے. جو راستہ سانس کا پھیپھڑے کو جاتا ہے اس کے اوپر اللہ نے ڈھکنا لگا دیا, جسے آپ پردہ کہتے ہیں, وہ ڈھکنا لگا دیا. جیسے نوالا نیچے اترتا ہے اللہ نے ایسا خودکار نظام بنایا ہے کہ وہ ڈھکنا خود بخود بند ہوتا ہے. جب نوالا نیچے اتر جاتا ہے پھر وہ سانس کے لیے ڈھکنا کھلتا ہے تاکہ آپ کا یہ غذا کا ذرہ پھیپھڑے میں سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بولتے بولتے کھاتے ہیں یا پیتے پیتے آپ ہنستے ہیں تو وہ پردہ, ظاہر بات ہے سانس کے کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے, کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے. غذا کا کوئی ذرا اس طرف جانے لگے تو اللہ نے خود کار نظام کے ذریعے آپ کو پھندا لگا دیتا ہے اور آپ کو اتنی زور کی کھانسی آتی ہے کہ وہ پریشر سے وہ ذرا باہر نکل آتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں. اگر صرف آپ اپنے وجود پہ بھی غور کریں نا, اپنے وجود پہ, اس پورے اب پیٹ کا آپ دیکھیں کہ ضخامت, اس کی کتنی ضخامت ہے. آپ کو فیکٹری کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے, فیکٹری کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے, اور اس
یہ فٹ 1.5 فٹ کے رقبے کے اندر اللہ نے کئی فیکٹریاں لگا دی. فولاد کی فیکٹری بھی اسی میں ہے، شوگر کی فیکٹری بھی اسی کے اندر، چونا بھی اسی میں بنتا ہے، اور کئی لبلبا انسولین بناتا ہے وہ ساری فیکٹریاں، خون بنانے کی فیکٹری، جگر، وہ بھی اسی کے اندر ہے. آپ کی خوراک، یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے، آپ کے گردے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی اسی میں لگا رکھے. 1.5 فٹ کے اندر اللہ نے کتنی فیکٹریاں لگا رکھی. پھر ہر فیکٹری کا الگ کام ہے، ساری بیک وقت کام کر رہی ہے، اور ایسا خودکار نظام ہے کہ ایک خون بنا کر پھیپھڑوں کو دیتا ہے، وہ آکسیجن دے کر صاف کر کے وہ دل کو دیتا ہے، دل پمپ مار کر اسے سارے جسم میں بھیجتا ہے. ارے اس رب کا آپ پر کوئی حق نہیں. یہ مشینری کبھی خرید کے تو دیکھو نا. یہ آپ ابھی یہ کرونا کے دنوں میں لوگوں کو آکسیجن کے سلنڈر نہیں مل رہے تھے، ہسپتالوں میں سلنڈر نہیں مل رہے تھے، لوگ ہزاروں روپے دینے کو تیار تھے، سلنڈر نہیں. اب آپ دیکھیں اس کا آپ حساب لگائیں، جو ڈاکٹروں نے جتنے 1000 کا سلنڈر دیتے ہیں اور وہ کتنی دیر چلتا ہے، آپ اس کا حساب لگائیں. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور جب تک آگے زندگی باقی ہے تب تک، اللہ ہمیں آکسیجن فری دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. اور وہ جو سلنڈر ہے اس کا وزن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ایسے ہی آپ کو دے رکھا ہے مفت میں. ورنہ اگر اللہ کہتا کہ صبح اٹھ کر روزانہ سارے پہلے جو ہیں وہ آکسیجن کی پیمنٹ کریں، پھر پانی کی پیمنٹ کریں، اور پھر جو ہے وہ خوراک وغیرہ دوسری چیزوں کی پیمنٹ کریں، یقین مانیے ہم نہ شادیاں کرتے نہ بچے بناتے کہ یار اپنی آکسیجن کی تو پیمنٹ ہو نہیں رہی، پھر بچے بھی ہو جائیں گے تو ان کے پیسے کہاں سے لائیں گے. ساری زندگی ہماری آکسیجن کے پیسے پورے کرنے میں گزر جاتی، ہم دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ دیکھو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کوئی چیز منتقل کریں، آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کے وزن کے حساب سے، اس کے حساب سے. اور یہ جو بادل ہیں، یہ کارگو سروس کا اتنا اعلیٰ نظام ہے. اللہ کراچی کے سمندروں سے بخارات کی شکل میں ان بادلوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اوپر ٹھنڈی ہواؤں سے اسے جماتا ہے، جمانے کے بعد یہ بالکل کارگو سروس کا ایک پورا نظام ہے جو فری چل رہا ہے. ہوا کے دوش پر وہ بادل چلتے چلے جاتے ہیں. یہ گلیشیر کے پہاڑ، یہ کیا چیز ہے؟ اوپن ڈی فریزر، اوپن، کچھ بھی نہیں، نہ بجلی نہ کرنٹ، کچھ نہیں، نہ سائڈ کی دیواریں نہ اوپر کی چھت. ایسے کبھی فریج کام کرتا ہے دروازہ کھلا ہوا ہو وہ آپ کو برف جما کے دیکھے؟ لیکن آپ گلیشیر کے پہاڑوں میں جا کے تو دیکھو، پورے کھلے میدانوں میں اللہ نے برف نہیں برفوں کے پہاڑ جمائے. وہ کہاں سے بادل اٹھے، کہاں آ کے پڑے. پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سورج سے کہتا ہے کہ اپنی کرنیں پھینک، وہ جگہ تپتی ہے، پگھلتی ہے، پھر وہ کشمیر کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں میں تبدیل ہو کر پھر وہ واپس آپ کو بھی سیراب کرتی ہے، آپ کی کھیتیوں کو بھی سیراب کرتی ہے. اس رب کا ہم پر کوئی حق نہیں جو یہ سب کچھ ہمیں بغیر پیسوں کے کھلا اور پلا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو پہچانیے. اللہ رب العالمین کی جس دن ہمیں پہچان ہو گئی اس کے آگے ہم نے جھکنے کی عادت ڈال لی، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لی، اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈال لی. یقین مانیے اللہ آپ کو ایسے دے گا جیسے آپ بچپن میں جب بول نہیں سکتے تھے اور روتے تھے، اللہ آپ کی ضرورتیں ساری پوری کرتا تھا. آپ پیاسے ہوتے روتے، ماں آپ کو پانی پلا کے دیکھتی. آپ بھوکے ہوتے روتے، ماں آپ کو دودھ لگا کے دیکھتی. آپ روتے اور اللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتا. اللہ کہتا ہے میرے بندے، تو جب روتا تھا، جب بھی میں تیری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اب تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے دینا چھوڑ دیا.
آج بھی رب سے مانگنے کا یہی طریقہ ہے، اللہ کے آگے روئیے۔ ہاں، فلموں کے آگے ڈرامے دیکھ کر تو بندہ روتا ہے، عورتیں گھر میں بیٹھی رو رہی ہے ساس ہماری بہو پہ کتنا ظلم کر رہی ہے، بیچاری نے قصور، حالانکہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ آنسو اگر دو اتھرو اللہ کے آگے کبھی گرا کے تو دیکھو نا، پھر دیکھو اللہ رب العالمین آپ کی تقدیریں کیسے بدلتا ہے، آپ کے حالات کیسے بدلتا ہے، آپ کو فرش سے عرش پر کیسے لے جاتا ہے، آپ کو ایک جھونپڑی سے بنگلو میں کیسے لے جاتا ہے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب یہ جو مووی کا مسئلہ ہے یہ ذرا سمجھا دیں، کئی علماء بڑے متشدد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سخت ترین عذاب ہوگا تصویر کے بارے میں تبلیغ کے لیے۔ دیکھو، اگر یوں تو کسی سے بھی پوچھو گے نا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مووی بنانا ٹھیک ہے۔ اس طرح تو کسی بھی عالم سے پوچھو گے سب یہی کہ البتہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، مقصد اس کو جائز اور ناجائز بناتا ہے۔ رات بھی ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں یہی سوال آیا اور میں نے یہی عرض کیا کہ جیسے ایک چھری بنانے والے نے چھری بنائی، اس کا ایک مقصد ہے، اب کوئی جائز مقصد اس سے حاصل کر سکتا ہے، کوئی اس کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے۔ جائز مقصد یہ ہے کہ میں اب کراچی سے یہاں آیا، آپ کے گھر میں نے کھانا کھایا، آپ نے کچھ فروٹس رکھ دیے، سیب رکھ دیے، امرود رکھ دیے، انار رکھ دیے اور ساتھ میں ایک چھری بھی رکھ دی۔ تو وہ چھری جو میرے ساتھ آپ نے رکھی وہ اس لیے رکھی کہ میں فروٹ کاٹ کے کھا لوں، تو اس کا یقیناً آپ کا ایک نیک مقصد ہے۔ چھری خریدتے وقت بھی یقیناً آپ کو ثواب ہوا، جس نے بنائی اس کو بھی ثواب ہوا، اور میں نے اس کا استعمال اچھے کام کے لیے کیا، یہ تھوڑا سا اچھے کام کے لیے کیا تو اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے چھری، کوئی ڈاکو جا رہا تھا، اس کو کہا کہاں جا رہا ہے، فلانی جگہ جا رہا ہوں ڈاکہ ڈالنے، یہ لے چھری کام آئے گی، کوئی بھی تیرے میں راستے میں رکاوٹ بنے تو چھری سے اس کا پیٹ کاٹ دے۔ اب وہ بھی چھری آپ نے دی، اب وہ ڈاکہ ڈالے یا نہ ڈالے، یہیں سے آپ کا گناہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ آپ کا مقصد بیکار ہے۔ اگر تو یہ جو بنا رہے ہیں، میرا خیال ہے اب آپ مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، صرف ان لوگوں نے سنا، اگر یہ چیز نہ ہو ان لوگوں نے سنا، اب یہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر یہ اس کو ڈالیں گے، پھر وہ ان کے اتنے لوگ آگے ویوز ان کے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کے جو لائک کرنے والے یا دیکھنے والے ویور بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو زندہ رہے گی۔ آج علامہ احسان نے ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں ہم آج بھی سنتے ہیں، اور ایسا جذبہ ان کی تقریر سن کر ہمیں حاصل ہوتا ہے جیسے بالکل ان کی زندگی میں ہوتا تھا، کہ وہ کس طرح للکار رہے ہیں سیاسی لیڈروں کو، حکمرانوں کو، اور وہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ تو ہاں، اگر کوئی عالم کہتا ہے بھی میری ویڈیو نہ بناؤ، تو آپ ضد نہ کریں، آپ ان کی نہ بنائیں ویڈیو۔ میں نے بھی آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ میری ویڈیو بناؤ، آپ نہ بھی بناتے تو بھی میں تقریر کرتا اور ایسے ہی کرتا جیسے اب کی ہے، لیکن آپ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، میں نے منع بھی نہیں کیا اور آپ سے خواہش بھی ظاہر نہیں کی۔ بہرحال آپ مقصد اگر اس کے لیے نیک رکھ لیتے ہیں، باقی اس کی اور کوئی دلیل نہیں سوائے عقلی لاجک کے کہ جی میں قرآن حدیث سے کوئی چیز پیش کروں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رانا شفیق صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے تصویر کے اوپر، واللہ عالم، میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، اب اس کے دلائل بھی مجھے یاد نہیں ہیں، اگر آپ کو نیٹ وغیرہ سے بھی میسر ہو تو آپ دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں،
اور اس میں کوئی دلیل ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ جرابوں میں سوراخ ہو تو اس پہ مسح ہو جاتا ہے. جرابوں میں سوراخ ہو، دیکھیے ایک تو ہوتے ہیں کپڑے کے اندر ویسے سوراخ ہوتے ہیں، جو بنائی ہوتی ہے نا کپڑے کی، ہر دھاگے کے بعد ایک چھوٹا چھوٹا سوراخ ہوتا ہے. اگرچہ ہمیں عام نظر نہیں آتا، لیکن اگر کسی طاقتور شیشے سے دیکھا جائے تو وہ موٹا ہو کر ہمیں وہ سوراخ نظر آتے ہیں. ایک تو وہ چیز، ایک ہے کہ وہ پھٹ گئی. اگر معمولی پھٹا ہوا ہے ایڑی کے نیچے سے کہیں سے معمولی ایسے چھوٹی انگلی کے برابر اگر کوئی سوراخ ہے تو لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے تو تھوڑا سا سوئی دھاگا لے کر بندہ اس کو اندر کی طرف سے سی بھی سکتا ہے. بیگم سے بھی کہہ سکتا ہے، بیگم نہیں ہے بہن سے، سسٹر سے کہہ سکتا ہے کہ میری یہ جراب کو تھوڑا ٹانکا لگا دو. لیکن پھر بھی اگر اتنی انگلی تک میرا خیال ہے اگر پھٹی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وضو کر کے اگر پہنی ہو تو واپس اسی نماز تک اس پہ مسح کر سکتا ہے. جی. حضرت عمار بن یاسر کی شہادت میں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کا کہا؟ میرے خیال ہے یہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. کہیں بھی صراحت نہیں کہ اسے حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل. ہاں یہ صراحت ہے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ لوگوں کی قیاس رائیاں ہیں. قیاس حالانکہ منافق دونوں طرف تھے، جو صحابی نہیں تھے منافق تھے. حضرت علی کے گروہ میں بھی تھے، حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے. جب بھی صلح ہونے لگتی وہ منافق آپس میں مشورہ کر کے کہ بھی ہم شب خون ماریں گے، ہم ایسا کریں گے، ادھر سے ہم تیر چلائیں گے، ادھر سے تم تیر چلانا، اور شور مچائیں گے کہ معاویہ والوں نے بغاوت کر دی اور تم شور مچانا کہ علی والوں نے بغاوت کر دی. ان کی صلح نہیں ہونے دینا. یہ سارا کردار منافقین کا تھا. اور جتنی بات حدیث میں ہے اتنی رکھو، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور پنجاب کا گند کراچی کی طرف بھی نہ لے جاؤ. ٹھیک ہے؟ جی. قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ترمذی شریف میں یہ سوال ہے کہ قبر پہ مٹی ڈالتے وقت جو یہ آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی میں ہم دوبارہ تمہیں اسی میں سے ہم کھڑا کریں گے. تو یہ 3 لپیں جب ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھتے ہیں. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، بس بعض محدثین کا اس پر کلام ہے، یعنی علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے، ہم اس سے کوئی مسئلہ، کوئی ایسا عقیدے کا یا کوئی ایسا عکس نہیں کر رہے. اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذوف سمجھ کر اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو بھی وہ گناہگار نہیں ہے. جی. جیڑا یہ سوال سی حضرت معاویہ دی جڑی جنگ ہے نا تواڈے پنجاب وچ ہوئی پئی ہے. ادھے اہل حدیث یزیدی ہوئے نے تے ادھے اہل حدیث حسینی ہوئے نے. میں اس گل ول کہہ رہا ہوں سمجھ آئیے. میں مولویاں کا نام نہیں لینا چاہتا. جی. صاحب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا امہات المومنین سے کہ آپ جو ہے نا عبداللہ بن مکتوم سے کوئی الگ سے مائک ہو نا تو آپ اپنے پاس مائک رکھو تاکہ پبلک کو آپ کا سوال بھی سمجھ آئے کہ سوال کیا ہے. وہ وہاں سے سوال اسی لیے اٹھا کہ انہوں نے سوال نہیں سنا. میرا جواب تو سن لیا کہ پنجاب کا گند ہے، وہ گند کیا ہے ان کو پوچھنا پڑا. نہیں ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جو فارغ مائک رکھا ہوا ہے ان کو اس میں آواز نہیں آئے گی. اچھا نہیں ہے. عبداللہ بن مکتوم سے امہات المومنین سے کہا گیا کہ تم تو ان کو دیکھتی ہو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ عبداللہ بن مکتوم کے گھر عدت پوری کرو. دونوں حدیثوں میں کچھ سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو اپنی ایک غیرت ہے، اس کا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نابینا کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس طرح مرد کسی حسن والی عورت کو دیکھ کر فریفتہ ہوتا ہے، اس طرح عورت بھی بعض دفعہ حسین و جمیل مردوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ضرور تھے، لیکن شکل سے خوبصورت تھے، اچھے تھے، برے نہیں تھے، تو یہ امکان تھا کہ کوئی دوسرا لغزش کا جائے۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام وہ خوبصورت ہے، ملکہ مصر جو اس زمانے میں بادشاہ مصر تھا، عزیز مصر، اس کی بیوی فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اور پھر جب آس پاس کی سہیلیوں نے اس کو لان تان کی کہ ڈوب کے مر جائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نوکر سے جو ہے تو عشق لڑا بیٹھی ہے، نوکر پہ مرتی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ان کے گھر کے ملازم تھے، انہوں نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ تو پھر زلیخا نے کہا کہ تم جس کو نوکر کہہ رہی ہو نا، تم ایک دفعہ آ کے اسے دیکھو تو صحیح، بعد میں باتیں کرنا۔ پھر زلیخا نے کیا کیا، سب کو قرآن میں آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے اور ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور انہیں کہا کہ اچھا اب تم اس سیب کو کاٹو۔ جب وہ کاٹنے لگی، ادھر سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آواز دے دی۔ یوسف علیہ السلام جیسے اندر انٹر ہوئے، ہاتھ ان کے چلتے رہے، نظریں وہیں رک گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہے، اور قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ چھری سیب کو کاٹ کر ان کے ہاتھوں میں گھس گئی۔ چھری جو چلا رہی تھی سیب کو بھی پار کر گئیں، پھر وہ ہاتھ کی چمڑی کو بھی پار کر گئیں، اور ان کو ابھی ہوش ہی نہیں ہے، وہ یوسف ہی کو دے کے جا رہی ہیں۔ وہ ان کا یہ بتانا، حضرت زلیخا کا یہ بتانا مقصد تھا کہ تم مجھے تانا دیتی ہو، تم اس کو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، یہ دکھنے میں تو تمہیں نوکر لگتا ہے، یہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تم اس کو دیکھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، اگر میرے یوسف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل بھی کاٹ بیٹھتی۔ یہ حسن کسی کی بھی نظروں میں آ سکتا ہے، عورت کے بھی، اس کے بھی۔ تو وہ جو ایک موقع پر آپ نے اظہار کیا کہ تم اس سے پردہ کرو، یعنی تم نہ دیکھو، تم، یہ آپ نے اپنی ایک غیرت کا اظہار کیا، اور جہاں آپ نے عدت وہاں گزارنے کا حکم دیا تو وہاں آپ نے ایک جواز پیدا کیا، ایک جواز پیدا کیا کہ اگر کوئی شخص نہ دیکھنے والا ہے، نابینا ہے، تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی نابینے کے ساتھ کسی عورت کو اکیلے نہیں رکھا جا سکتا، فیملی گھر کے اندر موجود ہو، یعنی باقی دیکھنے والے، وہاں رہنے والے وہاں موجود ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ جی اچھا، اس کی ایک حد بھی رکھو یار، میں کل سے کافی تھکا ہوا ہوں۔ جی ہاں، آپ لکھ کے ان کو دے دو، مجھے یہی کہا گیا ہے جو سوال یہاں سے آئے اس کا جواب دینا۔ جی جی، میں صرف وہی جواب دوں گا جو یہاں لکھا ہو۔ جی بولیے۔ یہ سوال ہے کہ سارے مسلمانوں کی قبر تنگ ہوگی؟ نہیں، جس کی تنگ ہونی ہے، غلطی ہونی ہے، اور اس غلطی پہ اللہ ناراض ہوگا تو تنگ ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ سارے مسلمانوں کی قبریں تنگ ہوں، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے رسول نے نماز میں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ عذاب قبر ایک کھلی حقیقت ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ زیادہ تر دو وجہ اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، ایک جو بندہ غیبت کرتا ہو اس پر، اور ایک جو پیشاب کے چھینٹوں میں احتیاط نہ کرتا ہو، یعنی جیسے پیشاب کرتے وقت کسی پکی جگہ پر ایسی جگہ بیٹھ گیا اور وہاں سے سارے چینٹے دائیں بائیں اپنے اوپر، پاؤں پہ، ٹانگوں پہ، شلوار پہ ادھر ادھر گر رہی ہیں، تو اس طرح کی جو بے احتیاطی ہے یہ عذاب کے قبر کا موجب بنتی ہے۔
جی سوال یہ تھا کہ حضرت معاذ کے ساتھ اتنی شفقت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرشتے بھی آئے، پھر بھی قبر تنگ ہوگی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیک بھی ہو نا، اگر اس میں پکڑ والی کوئی بات آ جائے تو اللہ اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتا. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف رفع الیدین، آمین، سینے پر ہاتھ باندھنا، فاتحہ خلف الامام ہونا، اس پر نازا نہ ہوا کریں. جنت میں جانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں. حضرت معاذ کی کسی غلطی کا ذکر ہے جس سے پکڑ آئی؟ اس روایت میں نہیں ہے، معاذ نہیں ہے حضرت سعد، تو اس روایت میں نہیں ہے، لیکن بہقی میں ایک روایت ہے، لیکن وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. وہ جب صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی تو میرا خیال ہے اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جی اگر بہن اپنا حصہ معاف کر دے اس کا کیا ہوگا؟ معاف کرایا نہیں جاتا، کرتی نہیں ہے، کرایا جاتا ہے. باتیں صحیح بتایا کرو، اصلی والی. کبھی دنیا میں ایسا بھی سنا ہے کہ بھائی نے بہن کو اپنے حصے معاف کر دی؟ یہ قربانی دینے کے لیے صرف بہنیں ہی رہ گئی ہیں، صرف بہنیں ہی قربانی دینے کے لیے رہ گئی ہیں. بھائی کیوں نہیں کبھی قربانی دیتے کہ جی اللہ نے ہمیں ویسے بہت کچھ دے رکھا ہے، ابا کی جتنی جائیداد ہے ہم نے سب بہن کو دے دی، ہم اس میں سے حصہ نہیں لیتے. ماں باپ کے نافرمان. ایک منٹ ذرا آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوایا ہے تو پھر پورا رکھوائے نا. پھر قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو مسئلے بیان کیے نا، یہ اکثر برادریوں میں رواج ہے. ماں باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بیٹیوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دے رہی ہو اور بھائیوں سے حصہ نہیں مانگو گی. اور یہ ماں باپ لکھوا کے جاتے ہیں. وہ بیٹیوں سے لکھوا کیا جاتے ہیں، گویا بیٹیوں سے انہوں نے اپنے جہنمی ہونے کا دستخط کرا لیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں وراثت کا پورا ایک رکوع ہے وہ بیان کیا ہے. وراثت کے مسئلے بتانے کے بعد آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو ان حدوں کو توڑے گا، پھلانگے گا، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. وہ حاجی ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، پھر اللہ رب العالمین نے نہیں دیکھنا. یہ ظلم ہے. ماں باپ بہانے کیا بناتے ہیں، وہ جی ہم نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا. میرے بھائی، بیٹی کو تو نے جہیز میں بہت کچھ دیا تھا، لڑکے کی شادی پہ تو نے ٹکا بھی خرچ نہیں کیا تھا. لڑکے کی شادی پہ کوئی خرچ نہیں کیا. کتنے لاکھ کا شادی ہال بک کرایا تو نے، کتنے ویڈیو بنانے والے منگوائے تو نے، اور کتنے 15-20 کھانے تو نے ٹیبلوں پہ سجائے. اس میں بٹیر الگ ہیں، گجرانوالا کے چڑے الگ ہیں، فلاں الگ ہے، فروٹ الگ ہیں، بیکری آئٹم الگ ہیں. میں تو کراچی میں ایسی شادیاں دیکھتا ہوں، کچھ لوگوں کی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، یقین مانیے وہ ایک چیز بھی تھوڑی تھوڑی کھاؤ نا تو بھی ہم ساری چیزیں نہیں کھا سکتے. اتنے آئٹم ہوتے ہیں اور اتنی صرف نمود و نمائش کے. اور 10-10 لاکھ روپے وہاں آرمی کے بڑے بڑے ہال ہیں، 10-10 لاکھ روپیہ صرف ہال کا کرایہ ہوتا ہے، بکنگ کا. باقی کھانا پینا وہ چیز وہ سب الگ ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ بیٹی کا جہیز تو ساری زندگی یاد رہتا ہے، اور بیٹے کے ولیمے پہ جو تم نے ہیلی کاپٹر میں اوپر پیسے پھینکوائے تھے، یہ آپ کے پنجاب میں نہیں ہوتا کیا؟ اس کو کبھی نہیں کوئی شمار کرتا. یہ سب زیادتی ہے. جی بے نماز کیسا کافر اور مشرک ہے؟ کافر کی قسمیں تو نہیں ہوتی، کافر تو کافر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بے نماز ہو یا کوئی بھی ہو. بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی کہا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اور قرآن مجید میں آتا ہے یہ جو لوگ مشرک ہیں، ان تابو، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کو ان کی راہ پر چھوڑ دو، پھر ان کو قتل نہ کرو. توبہ
شرک سے نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی. اور ایک جگہ اسی ضمن میں غالباً سورہ توبہ میں ہے یہ، اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. گویا جب تک نماز شروع نہیں کرتے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں. جی. شادیوں میں ڈھول جو بجتا ہے رشتہ داری کے معاملے میں جانا جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی. یعنی بندے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، رب کو ناراض نہیں کر سکتے آپ. جی. اور کوئی بات؟ آگ یا ہیٹر سامنے ہو تو نماز ہو جائے؟ یہ آخری سوال ہے. وہی مقصد کے اوپر ہے. آگ کی اگر آپ پرستش کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں آگ کو سجدہ کروں گا تو یقیناً وہ آتش پرستی والی بات آئے گی. اور اگر ہیٹر لگائے ہوئے ہیں تاکہ نمازیوں کو سردی نہ لگے اور یہ سکون سے نماز پڑھنے لگے تو اس میں تو پھر کوئی قباحت نہیں. ساری بات مقصد اور نیت کے اوپر ہے. داڑھی کی مقدار کا سوال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واف اللحیٰ کس الشوارب، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کرو. معاف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی قصور ہیں نا اسے معاف کر دو. یعنی موٹر سائیکل کے بیٹھو یہ بکھرتی ہے، کھلتی ہے، الجھتی ہے، بڑھتی ہے، کوئی بھی اس کا جرم ہے نا واف اللحیٰ، اسے معاف کر دو. کینچی سے، استرے سے، بلیڈ سے اسے سزا نہ دو، ہر طرح سے اسے معاف کر دو. اور کہیں آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو ارخ اللحیٰ، اسے لٹکاؤ، اسے لٹکاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. تو مختلف الفاظ آئے ہیں، تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی مقدار بالکل ثابت نہیں ہے. جی. ہماری مسجد کے بانی ان کے آج بیٹے فوت ہو گئے ہیں. جی میں نے اسی لیے ابتدا میں اشعار پڑھے تھے. یہاں کسی نے پرچی رکھی تھی پھر کسی نے اٹھا لی تھی. میں شروع میں ہی وہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کیا کسی حکمت کے تحت اٹھا لی ہوگی، شاید نہیں کرنا ہوگا ذکر. یہ آپ کی مسجد کے بانی ہیں مولانا یوسف فضل صاحب، یوسف مغل صاحب ہیں. ان کے جوان سال بیٹے حافظ محمد افتخار مغل صاحب کا انتقال ہوا ہے برضا الہی. یقیناً اولاد کا صدمہ ماں باپ کے لیے اور بالخصوص جوان اولاد کا صدمہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. لہٰذا آپ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ان کو یہ صدمہ جھیلنے کے بھی، صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین اس حافظ بچے کی معرفت ان کے والدین کو بھی جنت کا ایک ہیلا بنا دے. اللہ رب العالمین ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے اور ان کے بچے کی سفارش ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ماں باپ کو بھی بخش دے. بہرحال میری یہ دعا ہے اور ہم آپ سب یعنی ان کے والد صاحب کے مولانا یوسف مغل صاحب کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو صبر جمیل تمام لواحقین کو عطا فرمائے. بس جی سوال پہ سوال ہے، صحابہ داڑھی کٹواتے تھے؟ صرف ایک عبداللہ بن عمر کا ذکر آتا ہے. دیکھیے مجھے اہل حدیثوں کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں حیران ہوتا ہوں. اگر حنفی سے بات کریں گے اور حنفی حضرت عمر کا حوالہ دے دے کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 مانا تھا تو اہل حدیث فوراً اس کو کہے گا تو نے کلمہ عمر کا پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ فوراً یہ کہے گا. اور جب آپس میں بات ہو تو پتہ نہیں وہ ایمان کہاں چلا جاتا ہے. اب تم نے کلمہ عبداللہ بن عمر کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ پھر اگر آپ موازنہ بھی کریں، ایک طرف رسول اللہ کی بات، ایک طرف عبداللہ بن عمر کی بات،
تو آپ کس کی بات کو اونچا رکھو گے؟ دوسری طرف تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. خود حضرت عبداللہ بن عمر ممکن ہے انہوں نے جس جذبے کے تحت، وہ بھی شارحین لکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب انہوں نے بال وغیرہ کٹوائے تو تو انہوں نے داڑھی بھی ایک مٹھی رکھ کے جو اس سے اوپر تھی اس کو کٹوائی، اور اس کی لاجک یہ پیش کی کہ اللہ نے اس دن سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اور مجھے داڑھی سب سے زیادہ پیاری ہے. اور آج جو دنیا میں روزانہ دفتر جانے سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر صابن لگا کے یوں کر رہا تھا، پھر بیگم کو ہاتھ لگا کے دکھاتا ہے، یہاں ہاتھ لگا دے، تھوڑا تھوڑا بھی کانٹے چبھ رہے ہیں نا، پھر وہاں بلیڈ چلاتا ہے. یہ اس نیت سے چلا رہا ہے کہ اللہ کو چونکہ داڑھی پسند ہے یا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے نام پہ قربان کروں. وہ تو بیگم کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا دفتر کے کلیگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. کہاں عبداللہ بن عمر کا جذبہ اور کہاں ان کی گھٹیا سوچ، یہ اس کے موازنہ ہی کیا ہے. پھر عبداللہ بن عمر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کے کہا حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے کہا کر سکتا ہے، اور وہ بندہ حضرت عمر سے پوچھ کے آیا تھا. حضرت عمر نے کہا نہیں کر سکتا. تمتع وہ ہوتا ہے آپ جب یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں پھر آپ احرام باندھتے ہیں. تو اس میں ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ عمرے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تمتع نہیں کر سکتے. تو اس بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تو کہتا ہے تمتع کر سکتے ہو، تیرا باپ منع کرتا، تیری مانے تیرے باپ کی مانے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جس کو کہتے ہیں نا داڑھی کٹوا دی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان شریعت نازلت علی محمد وما نازلت علی ابی. شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی. اہل حدیثوں، جب جو دعویٰ کرتے ہو اس پہ ثابت قدم بھی تو رہو نا. یہ تھوڑی ہے بھی جس طرح کا منافع دیکھا، فائدہ دیکھا، اپنی پسند دیکھی، اسی طرح کے ڈھل گئے. تو ایسا نہیں رکھو اپنے آپ کو. بس جی، جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ ہمارے بڑے بزرگ والدین جو فوت ہو گئے توحید پر، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، انہیں کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ. اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما. اپنے حبیب کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین الہ آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.